گرامی قدر جناب واصف علی واصف صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے گرامی نامہ محررہ 28 مارچ 1992 نے میرے جذبوں کو نہ صرف توانائی بخشی بلکہ راستے کی کئی دشواریوں کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوا۔ فقیر نے نظام مرشد و مرید کو نہ صحیح کہا نہ غیر ضروری کہا، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ انکم کی گہرائی میں جائیں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے نہ اس نظام کو قبول کرتا ہوں نہ مانتا ہوں، لیکن خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے مشائخ کیا کرتے ہیں؟ جہاں تک سلسلہ مزارات کا تعلق ہے تو مزار خواہ کسی گمنام انسان کا ہو یا معروف کا یا عام قبریں، وہاں جانا سنت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن پر رونق قبروں پر جو ہو رہا ہے یہ کب رکے گا؟ اگر تو اولیاء کرام نے پیری مریدی کے نظام کو اپنایا تو وہ اس حد تک تھا کہ اپنے سے اکرم انسان کی تکریم کرنے والے مرید اور وہ صاحب تکریم پیر کہلوایا، لیکن جنہوں نے اسے ضروری نہ جانا انہوں نے سفر جاری رکھا، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے انہیں بھی اس نظام کا حصہ بنا دیا۔ خاکسار نے اب تک بہت ٹکریں ماری، بالآخر اس نتیجے پر پہنچا بقول راکم، ڈھونڈتے پھرتے ہو جس کو اس جہاں کی بھیڑ میں، گر ملے فرصت تو اس کو اپنے اندر دیکھنا۔ یا پھر شاہ حسین اور بلے شاہ کی زمین میں اس فقیر نے چند لائنیں لکھی تھیں، تیرے رنگ میں رنگ لیا ہے جسم کا ایک ایک نور، تیری نسبت سے ہر جا پہچانا جاتا ہوں، کہے حسین فقیر سائیں دا میں نہیں سب تو، ناحق تم نے عمریا اپنی اس کو ڈھونڈتے کھوئی، وہ تیرے اندر بیٹھا ہے آ کر دیکھے کوئی، رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی۔ جنابے والا، زر شر گھٹن رشوت جھوٹ سفارش کی حکمرانی میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ مائے مینو بکل وچ لکا لے نی، میرے چار چفیرے ڈیرے سپاں دے، رشوت جھوٹ سفارش مینو ڈنگ نہ لین۔ استاد مکرم، کیا بار بار کی ٹکروں کے بعد میرا یہ مشاہدہ درست ہے کہ سب کچھ اسی کے اندر ہے؟ یہ نظام مرشد و مرید، خانقاہی، گرفتار ابو بکر و علی، تنازعات، مسالک، بے عملوں کو آپس میں لڑانے اور کچھ رونقیں پیدا کرنے کے لیے ہیں، حالانکہ گھر وچ گھر والا بیٹھا ہے، اندر مار دھیان فقیرہ۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ پاگل کیسے گفتگو کرنے لگا، کتنے مسائل چھیڑ دیے، یہ زر رشوت جھوٹ سفارش بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تو جناب من یہ بھی موجودہ نظام مرید و پیر و مرشد کا حصہ بن گئے ہیں، ہماری قدروں میں ڈھل گئے ہیں، تو آپ یہ فرمائیں کہ ایمان کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ نظام زر و رشوت و سفارش کے اور مناقب و جھوٹ کے چھینٹے ہیں کہ خواہ خواہ ہمارے دامن پر گر رہے ہیں، اور ہمیں اس ماحول میں رہنا بھی ہے، اس سے بچنا اور دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ اور یہ کس قدر پختہ اور ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ لگتا ہے۔ سلسلہ الفاظ ذرا طویل ہو گیا اور قلم اور فکر میں وہ روانی اور فراوانی بھی نہیں جو آپ کے ہاں ہے۔ ایک نالائق اور جاہل طالب علم کی گستاخیوں کو اپنے دامن افواہ میں جگہ دیجیے گا۔ نیازمند کمالوی۔ کمالوی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کمال کرتے ہو، بے کمالی اور کمالوی۔ اصل میں آپ کمالوی ہو۔ آپ کا خط پڑھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب حق پر ہیں تو بے چینی کیا ہے؟ جس چیز کی استعداد نہیں اس کا شوق کیوں ہے؟ آپ نے ابھی تک کوئی ایسا آدمی کیوں نہیں تلاش کیا جو آپ سے اکرم ہو، جو آپ سے زیادہ متقی ہو، جو آپ سے زیادہ جانتا ہو، جو آپ سے زیادہ مسائل کا حل جانتا ہو؟ آخر وہ بھی تو ان واقعات سے باخبر ہے۔ اس نے خیر شر کے مسائل کیسے حل کیے، اس نے پریشان زمانوں میں کیسے سکون حاصل کیا؟ اور اگر ایسا آدمی آپ کے علم میں نہیں تو پھر باقی مسائل سے نگاہ ہٹا کر پہلے یہی بنیادی مسئلہ حل کیا جائے کہ کیا آپ سے بہتر کوئی انسان ہے؟ کیا آپ خود ہی سب سے بہتر ہو؟ کیا اس بہتر آدمی کا وجود تو آپ مانتے ہوں اور اسے موجود نہ پاتے ہوں؟ تو یہی تلاش سب سے مقدم ہے کہ جو پیر ہے اور اسے ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے کیوں نہیں؟ آپ کی نگاہ میں وہ متقی اور معزز شخصیت کیوں نہیں آئی؟ بیماری روگ بن جائے تو کسی ڈاکٹر کو کال کرو، حکیم بلاؤ، جھوٹا سچا بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے یہ ضروری ہے کہ اس سے ملا جائے۔ اور اگر آپ اس سے ملنا ضروری نہیں سمجھتے تو پھر آپ کیا ضروری سمجھتے ہیں؟ آپ بزم خویش خود ہی اپنے مسیحا ہو اور خود ہی مریض بھی۔ یہاں ضروری ہے کہ آپ کو آپ سے بہتر جاننے والا کوئی انسان میسر آئے۔ ہمیشہ ترقی کا یہی اصول رہا ہے، علم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔
ٹرینر کا ہونا ضروری ہے، روحانیت کے لیے پیشوا کا ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جھوٹا پیشوا ہی ہو یا نظام طریقت کی بگڑی ہوئی شکل کا کوئی مردار آپ کو نوچ لے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نظام طریقت میں کوئی انسان کسی ہستی کا نامزد کیا ہوا کسی طریقے سے آپ کی رسائی میں آ جائے تو ادب کے ساتھ اس کی خدمت میں سلام بولنے کے بعد اس سے اپنے روحانی راستے کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ جاننے والا ہی بتانے والا ہو سکتا ہے، پوچھنے والا تو کوئی ہو۔ یہاں تو ہر آدمی بزم خویش خود ہی رہنما ہے۔ بے ترتیب گولیاں اور دوائیاں استعمال کر کے مرض بڑھا دیے گئے ہیں۔ کاریگر سے رابطہ کرو، جاننے والے سے رجوع کرو، متوجہ ہونے والے سے توجہ حاصل کرو، دینے والے سے کچھ لو۔ شوق ہوتا ضرور ہے لیکن پیدا بھی کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک مسجد میں باجماعت باقاعدہ نماز ادا کرنے والے اپنے اپنے درجات میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یکساں عبادت بھی یکساں نتیجہ پیدا نہیں کرتی، اس لیے راستہ جاننے اور راستے کو طے کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ علم سب کو حاصل ہو سکتا ہے لیکن شوق ماننے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ماننا اطاعت سے ہے اور اطاعت عشق سے اور عشق حسن سے اور حسن اپنی پسند سے اور اپنی پسند کے بندے کو قبول کرنے کا نام اطاعت شیخ ہے۔ آپ خانقاہوں کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت پہلے کہا جا چکا ہے کہ زاؤں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اور یہ کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خان کا ہی۔ عزیز من، آپ ذہین آدمی ہو، تھوڑا سا بے وقوف بن جاؤ۔ آخر میں کہہ رہا ہوں اور میری بات آپ غور سے سنتے رہو، آپ کے لیے بھلا ہوگا، بہت بھلائی ہے آپ کے لیے۔ ہم نے دانائی کو کیا کرنا ہے؟ جذبہ اطاعت مل جائے تو ہمارے لیے یہی بڑا علم ہے کہ پیشانی کو سنگ در نصیب ہو جائے، ذہن کو علم نصیب ہو جانا بے معنی ہے، اصل بات دل کو شوق کا میسر آنا ہے۔ بے کیف اطاعت بے معنی ہے، یہ فرشتوں والی عبادت ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ، آپ غور کرو کہ حکم ہے جان بچاؤ اور تمنا یہ ہے کہ لوگ جان نثار کریں۔ جان تو چلی جانی ہے لیکن جن لوگوں نے وارفتگی یا شوق میں بےتاب ہو کر جان کا نذرانہ پیش کیا، انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مرے ہیں انہیں مردہ نہ کہا جائے، یہ تو زندہ ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کی راہ میں جان دینا سوائے شوق کے ناممکن ہے، اور شوق بغیر کسی ذات کے نامکمل ہے، اور ذات کا شوق لازمی طور پر اطاعت پیدا کرے گا۔ اسی کو وہ نظام کہتے ہیں جو آج کل اپنی اصل شکل میں نہیں ملتا، لیکن حق ہزار بار چھپ جائے حق حق ہوتا ہے، مخفی ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ کالی راتوں میں بے پناہ اندھیروں میں مایوس ہو جانے والے مسافروں میں بھی آخر عنایات کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ خدا آپ کو اپنے کسی بندے سے تعارف کرائے، کیونکہ اللہ کا اپنا ہی ارشاد ہے کہ صراط مستقیم دراصل ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اس کا انعام ہوا، یعنی اللہ کا راستہ لوگوں ہی کا راستہ ہے۔ اس میں شرک کی کیا بات، یہ تو عین ایمان ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کے راستے پر چلنے کا شوق عطا فرمائے وہ تو ادھر سے ہی ہے، اور جو اس کے راستے پر چلنے والے مسافروں کو پریشان اور مایوس کر دے وہ نہ جانے کدھر سے ہے۔ اس کو چھوڑ دو، سچا آدمی بن کر سچے اللہ کی طرف سچے انسان کی پرورش سے سچی طلب کے ساتھ راستہ طے کرتے جاؤ۔ اور اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ والسلام، واصف علی واصف۔